گفتگو کے لیے اس وقت جو موضوع تفویض ہوا ہے وہ ہے اردو کو درپیش چیلنج اور مطلوبہ حکمت عملی۔ بہت اچھا موضوع ہے، لیکن اگر اس عنوان میں لفظ اردو کے بجائے قومی زبان استعمال کیا جاتا تو زیادہ معنویت اس میں پیدا ہوتی، اس لیے کہ موضوع اور یا گفتگو یا مسائل ہمارے پیش نظر اس وقت قومی زبان سے منسلک ہے۔ اردو یقیناً ہماری قومی زبان ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں، ہر طرح کے اظہار خیال کی، یہاں تک کہ عالمانہ سطح پر بھی، تعلیم میں بھی اور تعلیم میں بھی ایک طویل تجربہ بھی رہا ہے اس زبان کے حوالے سے۔ ریاستوں میں، ہندوستان کی یا جنوبی ایشیا کی ریاستوں میں اسے انجینئرنگ کے لیے بھی اور طبی تعلیم بھی اعلیٰ ترین سطحوں پر ہوتی رہی ہے اور بہت کامیاب انجینئر بھی پیدا ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس میں زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کافی ہے کہنا کہ اردو نے تعلیمی سطح پر اعلیٰ درجے کی اسناد کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور کامیابی سے ذریعہ تعلیم بنی ہے اور اس میں کامیابیاں عطا کی ہیں۔ یہ زبان دنیا کی ایسی منفرد زبان ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی خطہ نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو منسوب کریں۔ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جو دنیا بھر میں ہر سمت میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور ذریعہ اظہار بن جاتی ہے۔ یہ ایسی زبان ہے کہ جسے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی خاص قوم کی زبان ہے، کسی ملک کی زبان ہے۔ بظاہر تو اس کی جو پیدائش ہے وہ جنوبی ایشیا کی ہے، اور جنوبی ایشیا یعنی بھارت، ہندوستان، پاکستان، نیپال، سری لنکا، مالدیپ، یہ جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں کہ جہاں اردو بکثرت استعمال ہوتی ہے، اور یہاں علاقائی زبانوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ زبان باہمی طور پر ذریعہ اظہار ہے تمام قوموں کے لیے، اور کامیابی سے یہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اردو کی یہ جو انفرادیت ہے اور خصوصیت ہے دنیا میں بہت کم زبانوں کو میسر ہے۔ ہم عام طور پر زبانوں کو قوموں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں یا علاقوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن اردو کے ساتھ یہ نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ یہ ہر خطے کی زبان ہے اور ہر خطے میں استعمال کی جا سکتی ہے، بولی جاتی ہے، اور بظاہر تعداد کے اعتبار سے جو اس کے بولنے والوں کی ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان قرار دی جا چکی ہے، اور یہ اب نہیں بلکہ 25-30 سال پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے۔ اب جہاں درپیش چیلنج کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان اپنی اس حیثیت کے باوجود بھی جو ابھی میں نے عرض کی متعدد چیلنجوں کا سامنا کرتی رہی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں دیکھیں ویسے تو اس کی تشکیل ہوئی ہے کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کے حد متعین نہیں کر سکتے، لیکن اس کو فروغ حاصل ہوا ہے مغلیہ عہد میں یا قرون وسطیٰ کے دور میں، جب یہاں ایک مستحکم مملکت قائم رہی اور مسلمان اس کا سبب بنے تھے۔ چنانچہ اس وقت جو تہذیبی اور ثقافتی ترقی ہوئی ہر سطح پر، اس میں اس زبان کو بھی فروغ پانے کے بڑے مواقع ملے، اور پھر چونکہ یہاں مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ مختلف تہذیبیں لے کر آئے تھے، مشرق وسطیٰ کی بھی اور اسلامی دنیا کی بھی تہذیبیں اور ثقافتیں لے کر آئے تھے، اس لیے اس زبان میں جو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ آئی وہ کہ کوئی ایک زبان نہیں تھی، وہ ترکی بھی تھی، فارسی بھی تھی اور کسی حد تک عربی بھی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو زبانیں یہاں پر آئیں اور یہاں کی جو مقامی زبانیں تھیں، جس میں یقیناً سنسکرت بہت ترقی یافتہ زبان تھی اور اس کا ادب بھی تھا، مگر یہاں کی جو دیگر زبانیں ہیں وہ علاقائی زبانیں ہی صحیح، لیکن وہ بھی اردو کی تعمیر میں کردار ادا کرتی رہی ہیں، کیونکہ یہاں آپس میں جب لوگوں میں باہمی روابط قائم ہوئے ہیں اور آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رہے تو اس میں یہ زبانیں استعمال میں آتی رہیں، اور اردو نے اس لحاظ سے بھی بے پناہ ترقی حاصل کی، اور مغلیہ دور میں ہی اس میں ادب، ترقی یافتہ ادب تشکیل پانے لگا تھا۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ جو قابل رشک تھی۔ چنانچہ جب یہاں نوآبادیاتی دور شروع ہوا، یعنی جب انگریز یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اس خطے میں اپنی حکومت قائم کرنی چاہی، اور اس کے لیے وہ کامیاب کوششیں بھی وہ کرتے رہے اور بڑے کامیاب بھی رہے، انہوں نے ہمیشہ اس بات پر عمل کیا ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت اختیار کی، اور یہاں کی قوموں کو آپس میں تقسیم کیا، بانٹا، اور آپس میں کشمکش کی صورتحال پیدا کی، باہمی طور پر، ثقافتی طور پر اور نسلی طور پر۔ تو اس طرح سے انگریزوں نے آنے کے بعد میں یہ دیکھ لیا کہ اگر ہم اس خطے پر حکومت کرنا چاہیں تو ہمیں یہاں جو عوام ہے اس کو اپنے اختیار اور قابو میں رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو متحد نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ ان کی کامیاب حکمت عملی رہی۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو وار کیا ہے ہماری تہذیب اور ثقافت پر، وہ زبان ہے، یعنی اردو زبان ہے۔ اردو زبان کو وہ جانتے تھے، حیثیت اس کی سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے سب سے کاری ضرب جو لگائی وہ اردو زبان کو تقسیم کرنے کی تھی، جیسے قوموں کو انہوں نے تقسیم کیا۔ تو اردو زبان کو تقسیم کرنے کا انہوں نے ایک جو بہت عمدہ اپنی حد تک جو عمدہ وسیلہ اختیار کیا ہے یا سمجھا ہے اسے، وہ یہ تھا کہ اردو کو تقسیم کریں۔ اردو کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ اردو زبان کا ادب، اردو زبان کو ترقی دینے والے یا اس کو استعمال کرنے والے مسلمان بکثرت ہیں، اور مسلمانوں میں علماء بھی ہیں، ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے زبان کو ترقی دی، اور یہ زبان ایک لحاظ سے اسلامی ثقافت اور اسلامی مظاہر سے منسوب رہی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتی رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اردو زبان ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی ترقی یافتہ زبان بن چکی تھی، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد میں یہ زبان اور زیادہ ترقی پاتی رہی کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ لیکن زبان کو تقسیم کرنے کا جو عمل انگریزوں نے انجام دیا وہ اس طور پر کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اردو تو مسلمان بکثرت استعمال کرتے ہیں، ان کا ادب بھی اس میں تخلیق پاتا ہے، لیکن ہندو بھی اردو زبان کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح سے کہ مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اس زبان کو قومیت کا وسیلہ بنایا جائے، قومیت کی بنیاد بنایا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی تو یہ زبان رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوؤں کو کیوں نہ الگ کر دیا جائے، اور ایسے مواقع پیدا کیے جائیں یا ایسے وسائل فراہم کیے جائیں کہ ہندو یہ سمجھیں کہ یہ ان کی زبان نہیں ہے بلکہ ان کی زبان کوئی اور ہے، اور جسے انہوں نے ہندی کا نام دیا۔ ہندی زبان موجود تھی، لیکن اس کا رسم الخط نہیں تھا، اور اسے ادب کی زبان کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس میں ادب تخلیق نہیں ہوتا تھا، یا اگر تخلیق ہوا ہے تو بہت ہی کم، معمولی سے تعداد میں، جبکہ اردو کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تو ہندی زبان موجود تو تھی لیکن لکھی نہیں جاتی تھی، رسم الخط اس کا نہیں تھا، اس لیے وہ زبان زیادہ ترقی بھی نہیں پا سکی۔ انگریزوں نے آنے کے بعد میں یہ کیا کہ ہندی کو سنسکرت رسم الخط میں لکھنے کا آغاز کیا، اور یہ ایک تحریک پیدا کی، اور انہوں نے ہندوؤں میں بعض ادیبوں کو یہ شوق دلایا کہ وہ ہندی زبان میں سنسکرت رسم الخط سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چنانچہ جب انہوں نے زبانوں کی تدریس کے لیے اپنی ضرورتوں کے تحت کلکتہ میں کالج قائم کیا، فورٹ ولیم کالج، اس میں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کا بھی ایک شعبہ قائم کیا، اور ایسے ایک دو افراد کو تحریک دی، ترغیب دی کہ وہ ہندی زبان میں سنسکرت رسم الخط میں اپنے خیالات کا اظہار کریں یا ادب تخلیق کریں، یا جو پرانا ادب موجود تھا اس کو سنسکرت رسم الخط میں لکھیں اور اسے ہندی شعبے میں پڑھایا جائے، تدریس کی جائے اس کی۔ تو اس طرح سے یہ پہلی بنیاد ہے۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، اور پہلی مرتبہ ہندی زبان سنسکرت رسم الخط میں لکھی گئی، اور اس وقت یہ ایک زبان
کی صورت میں نمودار ہوئی ہے، اور انگریزوں نے اس کو خوب استعمال کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور ہندوؤں کو یہ ترغیب دی کہ وہ اس کو استعمال کریں۔ چنانچہ ہندوؤں نے اس ترغیب کے نتیجے میں اس زبان میں تخلیق کا عمل شروع کیا اور اسے فروغ دیا، اور پھر اسے اپنی قومی زبان قرار دیا، اور پھر اس کے ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور پورے ہندوستان میں کوشش کی، پھیلا دیا اس کو، اور ایک انجمن قائم کی اس کے لیے، ہندی پرچارنی سبھا، یعنی ہندی کے ترقی کی انجمن۔ چنانچہ اس انجمن کی شاخیں سارے ہندوستان میں پھیل گئیں، اور پھر اس کو انہوں نے بہت سرگرم کیا، اور یہ اس حد تک سرگرم ہوئی کہ اس میں ادب تخلیق ہونے لگا، جو کہ بہت کم تعداد میں تھا، اور 19ویں صدی پوری ایسی گزری کہ جس میں گنتی کی چند کتابیں لکھی گئیں، اور اس طرح یہ بہت زیادہ ترقی پا نہ سکی زبان، لیکن پھر بھی ہندوؤں نے اسے اپنی زبان قرار دیا، اور مسلمانوں کی زبان کو مسلمانوں سے یعنی اردو سے منسوب کر دیا مسلمانوں کو۔ تو اس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو گئی زبان کے حوالے سے، اور اس میں انگریزوں نے جو کوشش کی تھی